السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود another انٹرسٹنگ ایپیسوڈ آف ناول جس کا نام ہے بلیک مون۔ ناول کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ فرسٹ ٹائم ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو وزٹ کریں۔ اس چینل پہ آپ کو بہت ہی امیزنگ ناولس کے وائس اوور سننے کو ملیں گے، اور اگر آپ کو میری وائس پسند آتی ہے اور آپ ناول لور ہیں تو آپ کو جلدی سے سبسکرائب کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ کے فیوریٹ ناول پہ میں وائس اوور کروں گی۔ اور اگر آپ کو کسی اور ناول پہ ایپیسوڈ چاہیے میرے وائس اوور میں، وہ ناول آپ سننا چاہیں گے تو کائنڈلی کمنٹ کریں، میں پوری کوشش کروں گی کہ اس ناول کو اپنے وائس اوور میں پوسٹ کروں۔ تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیں آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 14 ناول ہے بلیک مون اور اس کی رائٹر ہے نشا عمر۔ رئیس ٹیکسی لینے کے لیے باہر نکل رہا تھا۔ عزت کے نام پہ ہوک سی اٹھی۔ اس متعلق فی الحال کوئی بات چیت ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس کا رابطہ دوبارہ عزت سے ہوا ہی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں ٹیکسی آئی تو اشوا اور عائشہ چلی گئیں۔ رئیس اور ابان گھر ہی تھے۔ وہاں اشوا کی اسام سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اسام کے وکیل نے اشوا سے سارے معاملات کلیئر کیے تھے۔ حمید نے تمام باتیں جو انہیں معلوم تھی بتا دی۔ ان کے کاغذات کورٹ میں جمع کروا دیے گئے تھے۔ 5 تاریخ کو پہلی پیشی تھی۔ انہیں آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ آج پہلی ہیئرنگ تھی۔ سامنے ہی حمید صاحب کھڑے انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ اندر پہنچنے تک وہ انہیں مین باتیں سمجھاتے گئے۔ کورٹ کے اندر بہت کم لوگ تھے۔ وہ تم سے پوچھیں گے فائلز کے بارے میں، تم نے کہنا ہے کہ سب کچھ تمہارے نام ہے، بس ایک جو نیو فیکٹری ہے وہ اسام کے نام تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے وہ چل رہے تھے۔ اور نروس بالکل نہیں ہونا پاپا، وہ اسام کو تو چھوڑ تو دیں گے نا؟ وہ خوفزدہ تھی۔ ہاں وہ ابھی ہمارے ساتھ ہی جائے گا، اسے تسلی دی، بس ہمیں دانیہ کو دیت کے لیے کنونس کرنا ہوگا۔ وہ نہ مانی تو عائشہ نے انہیں دیکھا، یہی تو مسئلہ ہے، وہ مان نہیں رہی۔ وہ لوگ روم میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم۔ سامنے ہی جج صاحب بیٹھے تھے۔ ایک طرف اسام کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور دوسری طرف دانیہ پہ چوری کا کیس تھا جو پہلے حل کرنا تھا، اسی کے لیے آج ہیئرنگ تھی۔ اسام کو دیکھ کے دل دھڑکا۔ وہ پریشان نہیں تھا تو اسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ گہری سانس لیتے دوسری طرف مڑی۔ بیٹھیں کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ میں سے اشوا کون ہے؟ جج نے پوچھا۔ اشوا نے گردن ہلائی۔ اوکے، یہاں آئیں، آپ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں، بس آپ نے ان کا جواب دینا ہے۔ وٹنس باکس کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے۔ وہ چلتے ہوئے اس کے اندر آئی۔ پروسیکیوٹر نے اس کے سامنے غلاف میں لپٹا قرآن رکھا۔ ہاتھ رکھ کے کہیں، جو کہیں گی سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گی۔ اس نے ہاتھ رکھتے دہرایا، جو کہوں گی، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ پروسیکیوٹر نے ساتھ کھڑے آفیسر کو قرآن پکڑایا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہاں چند لوگ ہی موجود تھے جو انہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ اسام شیخ کو جانتی ہیں؟ جی، وہ میرے شوہر ہیں۔ آپ کے پاس نکاح نامہ موجود ہے؟ اس نے بابا کو دیکھا کیونکہ اس کے پاس نہیں تھا۔ حمید نے ہاں کا اشارہ دیا۔ جی موجود ہے۔ اوکے، کیا آپ دکھا سکتی ہیں؟ یہ رہی فائل۔ ڈیفینڈنٹ وکیل نے نکاح نامے والی فائل نکال کے جج صاحب کے ٹیبل پہ رکھی جو انہوں نے اٹھا کے دیکھی۔ ٹھیک ہے، آپ شروع کریں۔ دیکھنے کے بعد پروسیکیوٹر کو اشارہ دیا۔ تو جی، آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ فائل جج صاحب نے سے لی۔ 7 ماہ، اشوا نے جواب دیا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے؟ 7 ماہ میں شادی سے پہلے ہی بچے؟ وہ ہنسا۔ جی نہیں سر، وہ میرا نہیں، میرے شوہر یعنی اسام شیخ کا بیٹا ہے، پہلی وائف سے۔ اشوا نے تحمل سے جواب دیا۔ اسے پہلے ہی بابا نے بتا دیا تھا، وہ کچھ بھی کسی قسم کا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اس نے ناول میں بھی تو پڑھا تھا نا نمل، جس میں حنین یوسف کس طرح کے سوال کیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کا بیٹا کیا نام ہے؟ ابان۔ ہاں ابان ان کی پہلی وائف سے ہے، تو انہوں نے آپ کو ان کی سیکنڈ مدر یعنی دیکھ بھال کے لیے اپنے نکاح میں لیا ہے؟ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسام نے انہیں گھورا۔ آپ خاموش رہیں۔ پروسیکیوٹر نے اسے ٹوکا۔ آپ مدعے سے ہٹ کے سوال کر رہے ہیں۔ ڈیفینڈنٹ وکیل نے اعتراض کیا۔ رکے ہم اسی طرف آ رہے ہیں۔ جج صاحب، یہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر انہوں نے اشوا سے دوسری شادی کی ہے تو یہ ان پیپرز کے مطابق تمام جائیداد ان کی شادی سے پہلے ان کے نام کیوں کر دی گئی؟ جبکہ اصولاً تو یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر ایسا کرنا چاہتا ہے تو وہ شادی کے بعد یہ سب کر سکتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پیپرز جعلی ہیں، اور جو یہ والے پیپرز ہیں میری مقولہ کے پاس ہیں وہ اصلی ہیں، اور وہی اس جائیداد کی اصلی مالکن ہے۔ وہ بول رہا تھا۔ آبجیکشن۔ آرڈر۔ اعتراض ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اگر یہ اصلی مالکن ہیں بھی تو پھر ان کے تعلقات اسام صاحب سے پہلے ہی تھے۔ اب وہ تعلقات کیسے تھے کہ جائیداد ان کے نام کر دی گئی؟ اشوا کا چہرہ یہ تک سرخ پڑ رہا تھا۔ بکواس بند کرو۔ اسام اپنی جگہ سے اٹھا۔ جج صاحب، میری درخواست ہے آپ مس دانیہ کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے کیس ختم کر دیں۔ آبجیکشن مائی لارڈ، مجھے میری موکل کی صفائی پیش کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ جی بالکل ملے گا۔ کہیے آپ نے کیا کہنا ہے؟ ڈیفینڈنٹ نے اسام کو دوبارہ کرسی پہ بٹھایا۔ سر، میں دانیہ صاحبہ کو بلانا چاہوں گا۔ جی
مس دانیہ کو بلایا گیا، وہ خوفزدہ تھی۔ ویسے ہی اس کے سامنے قرآن رکھا گیا۔ آپ عصام شیخ کو کب سے جانتی ہیں؟ جی میں ان کو کافی عرصے سے جانتی ہوں۔ کس تعلق سے؟ اگلا سوال۔ میرے بابا ان کے بابا کے گارڈ تھے، اس سے ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بے دہانی میں بول گئی۔ سر کیس تو حل ہو گیا؟ کیسے؟ پروسیکیوٹر حیران ہوتے کھڑا ہوا۔ ایسے کہ جب اس کے والد صاحب اسفندیار کے گارڈ تھے تو یہ حویلی اگر ان کی ہوتی تو وہ یہاں گارڈ کے حساب سے تو نہ رہ رہے ہوتے نا۔ اگر باپ گارڈ ہے تو بیٹی مالکن کیسے ہو گئی؟ یہ کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ کورٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ہیئرنگ 28 تاریخ کو ہوگی۔ عدالت برخاست کی جاتی ہے۔ جج صاحب اٹھ کے چلے گئے۔ تمہیں تو دیکھ لوں گا میں۔ حوالدار دانیہ اور عصام دونوں کو لے گئے۔ مما پاپا نہیں آئے نا؟ ابان اسی شدت سے یاد کر رہا تھا۔ نہیں لیکن جلدی آ جائیں گے۔ حمید صاحب نے اسے گود میں اٹھایا۔ نانا میں انہیں مس کرتا ہوں، آپ انہیں بتاتے۔ وہ رونے لگا تھا۔ وہ آ جائیں گے۔ عائشہ نے آگے ہو کے اسے پکڑا۔ یہاں ہم ساتھ ہیں سب، تو آپ بابا کو مس مت کریں۔ وہ ٹھیک ہیں، کام کر رہے ہیں، فری ہوں گے تو واپس آ جائیں گے۔ کب فری ہوں گے؟ مما آپ لے جائیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے ہم لوگ کل چلیں گے۔ اشفا بھی اداس تھی۔ میں بابا کے بنا نہیں رہ پا رہا ہوں نا نانو۔ وہ عائشہ سے لپٹا۔ صبر کرو میرے پیارے بیٹے۔ اسے پیار کرتے وہ خود میں بھینچا۔ ہم لوگ ابھی باہر گھومنے چلیں گے، ابان ٹھیک ہو جائے گا۔ ریز بھی وہیں تھا۔ نہیں ماموں کیوں؟ کیونکہ میں اداس ہوں اور بابا کے بنا مزہ ہی نہیں آتا۔ بابا کے بنا مزہ تو نہیں آتا لیکن ہمیں اداس بھی تو نہیں ہونا نا۔ خود ہی ہو جاتا ہوں یار بابا کی جب یاد آتی ہے۔ ویسے مما پہلے تو بابا مجھے بلاتے تھے، اس بار آپ کو کیوں بلایا؟ مشکوک نظروں سے دیکھا۔ اس لیے کہ اب میری باری تھی، نیکسٹ آپ کی۔ اوکے کل ہم ساتھ ہی چلیں گے۔ اسے تسلی ہوئی۔ ساتھ ہی چلیں گے؟ پتہ نہیں اتنے دن بعد کیوں ہیئرنگ کی ڈیٹ دی ہے۔ کیا تھا جلدی رکھ لیتے، بیچارہ بچہ کتنا پریشان ہے، عائشہ نے شکوہ کیا۔ کچھ نہیں ہوتا، یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ اور پھر وہ دن گزر ہی گئے۔ عصام کے گھر کو باعزت بری کر دیا گیا تھا۔ دانیہ کے کاغذات کو جعلی قرار دیتے تمام چیزیں اشفا کو ہی سونپ دی گئی تھی۔ دانیہ کو عمر قید کے ساتھ ساتھ کروڑوں کا جرمانہ بھی ہوا تھا کیونکہ اس نے کوئی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ کروڑوں کے حساب سے جائیداد پہ ڈاکہ ڈالا تھا۔ عصام ابھی جیل میں تھا۔ اگر دانیہ دیت کے لیے نہ مانی تو اسے بھی 50 سال عمر قید ہو سکتی ہے۔ اگر دانیہ نہیں مان رہی دیت کے لیے تو مقتول کے اور کوئی والی وارث بھی تو ہوں گے نا۔ وکیل صاحب اس وقت رفاقت کے کیبن میں بیٹھے تھے۔ جہاں تک میرا خیال ہے ان کی بیوی کی وفات ہو چکی ہے، پھر بھی میں جاؤں گا اس کے گھر۔ جی جتنا جلدی ہو سکے، اس ہیئرنگ سے پہلے ہمیں دیت کے لیے کچھ کرنا ہے، نہیں تو پھر 50 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں بس ابھی نکلتا ہوں۔ بلکہ ایک کام کریں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، اگر کوئی ملے تو ہم ان سے پیپر ورک کروا سکیں۔ اوکے ٹھیک ہے۔ پھر وہ دونوں کچھ دیر میں وہاں سے نکلے تھے۔ سیٹھ علی کے علاقے تک پہنچنے کے لیے انہیں کافی وقت لگ گیا تھا۔ یہ سیٹھ علی کا گھر کہاں ملے گا؟ ایک عورت جو بچے کو اٹھائے کہیں سے آ رہی تھی، اس سے پوچھا۔ جی ان کا گھر تو نہیں حویلی ہے، وہ سامنے جو سرخ رنگ کی دیواریں نظر آ رہی ہیں وہ اس نے اشارہ کرتے بتایا۔ اوکے شکریہ، اللہ کرے کوئی تو مل جائے جو ہماری مدد کر دے۔ حویلی کے سامنے گاڑی روکتے وہ اترے۔ جی مسٹر علی سے ملاقات ہو سکتی ہے صاحب؟ ان کی تو وفات ہو چکی ہے۔ اوہو افسوس کا ناٹک کیا۔ ان کے گھر میں کسی سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ جی صاحب ان کی بیوی ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ اندر کی طرف بڑھے۔ صاحب آپ یہاں رکیں، میں پوچھ کے بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ رکے۔ بات سنو، وکیل نے گارڈ کو روکا۔ جی وہ رکا۔ اندر جا کے کہنا کہ علی صاحب کے وکیل آئے ہیں۔ جی سر ٹھیک ہے۔ وہ چلا گیا، پھر کچھ دیر بعد واپس آیا اور انہیں اندر لے گیا۔ ڈرائنگ روم میں بٹھاتے انتظار کا کہہ کے وہ خود چلا گیا۔ شکر ہے بس وہ لالچی عورت ہو، آسانی ہوگی ہمارے لیے۔ السلام علیکم۔ ایک 25-26 سال کی نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ وہ کھڑے ہوئے، بیٹھے انہیں اشارہ کرتے وہ خود بھی بیٹھ گئی۔ وہ دراصل ہم لوگ ایک مقصد کے لیے آئے ہیں۔ جی کہیے۔ وہ سمجھدار لگ رہی تھی، اپنے حلیے سے ایک پروقار لڑکی۔ آپ جانتی ہوں گی علی صاحب کا قتل ہوا ہے۔ رفاقت نے بات شروع کی۔ جی جانتی ہوں، اور مجھے کسی کی کوئی کمپلین نہیں کرنی، نہ ہی مجھے کسی پہ شک ہے۔ شاید پہلے بھی ان کے پاس پولیس آ چکی تھی، اس لیے اکتاہٹ سے جواب دیا تھا۔ نہیں ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، ایکچولی ہم آپ سے کچھ اور بات کرنے لگے ہیں، بس پلیز تحمل سے ہماری بات سن لیجئے گا۔ اس کے چہرے سے کسی قسم کی حیرانگی ظاہر نہیں ہوتی تھی۔ ہم لوگ قاتل کی طرف سے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ قاتل کو دیت لے کے معاف کر دیں۔ اب اس کے ہونٹ سکڑے۔ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ سچ کہہ رہی ہیں؟ انہیں یقین نہیں آیا۔ جی سچ کہہ رہی ہوں، آپ کا اور میرا مذاق کا رشتہ تو ہے نہیں۔ اوکے پلیز آپ یہ یہاں سائن کر دیں اور آپ کو چیک لکھ کے دیتا ہوں۔ سائن کروا کے دیت کی رقم چیک پہ لکھ دی، جو پاکستانی روپے کے مطابق آج کے دور میں 5,24,31,000 تھے۔ مکمل تصدیق کے بعد انہیں کل کورٹ آنے کی درخواست بھی کی تھی، ساتھ اپنا نکاح نامہ بھی لے کے آنے کا کہا۔ وہ لوگ وہاں سے آدھے گھنٹے میں واپس آ گئے تھے۔
ان کا کام ہو گیا تھا، اب دانے کی کیا مجال کہ وہ سام کی آزادی کی راہ میں رکاوٹ بنتی۔ مما آج بابا کو آزاد کر دیں گے نا، اسے رئیس نے سب بتا دیا تھا۔ انشاءاللہ۔ عشوہ تیار ہو رہی تھی، آج آخری ہیئرنگ تھی۔ جب بابا آ جائیں گے پھر ہم اپنے گھر چلے جائیں گے۔ وہ اس کے جوتے نکال کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، ضرور، بس بابا کے لیے دعا کرنا۔ جوتے پہنتے اپنا بیگ اٹھایا۔ آ جاؤ بیٹا، حمید صاحب اسے بلانے کے لیے دروازے پہ آئے تو وہ ابان کے بال سیدھے کرتے ان کے پیچھے باہر نکل آئی۔ ایک ماہ سے وہ اسی روم میں رہ رہے تھے، انہیں گھر واپس کر دیا گیا تھا، لیکن عائشہ نہیں چاہتی تھی کہ اس حالت میں وہ اکیلی رہتی۔ ٹیکسی میں بیٹھتے اس نے موبائل نکالنے کے لیے بیگ میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ سے وہ باکس ٹکرایا جو اسے سامنے دیا تھا۔ اسے بہت کچھ یاد آ گیا۔ اس میں نوز پن تھی، وہ پہلے دیکھ چکی تھی لیکن اس نے کبھی نوز پن یوز ہی نہیں کی تھی۔ ناک ہی نہیں سلا تھا وہ کیسے پہنتی؟ مما اگر ٹائم ہے تو ہم کچھ دیر جیولر کی شاپ پہ رک سکتے ہیں؟ کیوں اس وقت ایسے حالات میں تمہیں جیولری چاہیے؟ انہوں نے ڈانٹا۔ نہیں بس کام ہے چھوٹا سا، پلیز بابا پلیز آپ رکوائیے گا، عائشہ کی گھڑی کو اگنور کرتے بابا سے کہا۔ اوکے دیکھتا ہوں، انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ جیولری سے ناک بنوا رہی تھی اور عائشہ اسے صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے نوز پن اپنی دی تھی، درد تو بہت ہوا تھا لیکن وہ سام کی خوشی کے لیے برداشت کر سکتی تھی۔ تم پاگل ہو؟ عائشہ بامشکل بول پائیں۔ ہاں جی، اب آپ نے شادی کروائی ہے تو مجھے شوہر کی پسند کا خیال بھی تو رکھنا ہے نا۔ آنکھ سے نکلتا پانی صاف کرتے وہ درد برداشت کرتے سرخ ہو رہی تھی۔ ہاں اللہ نصیب اچھے کرے۔ انہیں اچھا لگا تھا لیکن وقت ٹھیک نہیں تھا، پر عشوہ جانتی تھی اس سے بہترین وقت کوئی نہیں ہو سکتا۔ آسام سے دور ہونے کے بعد اسے سمجھ آیا تھا کہ اس کے بنا وہ رہ ہی نہیں سکتی۔ پہلے جب 2 ہفتوں کے لیے گیا تھا تب بھی اس کی ایسی حالت لیکن وہ سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن اب وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ سام کو کبھی خود سے دور نہیں کرے گی۔ آدھے گھنٹے میں وہ لوگ کورٹ پہنچ چکے تھے۔ وکیل اور رفاقت پہلے سے ہی روم کے باہر بیٹھے کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ ان سے ملتے وہ لوگ بھی اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ 10 منٹ بعد انہوں نے جانا تھا۔ سیٹھ علی کی بیوی ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ انہوں نے اسٹیٹمنٹ لکھوا تو لی تھی لیکن کورٹ کے سامنے دیت قبول کرنا ضروری تھا۔ سچویشن پھر سے سنگین ہو رہی تھی، وقت گزر رہا تھا، 10 منٹ لمبے ہو رہے تھے۔ السلام علیکم، ٹک ٹک کی آواز ان کے قریب رکی۔ مسکراتی ہوئی وہ لڑکی۔ وعلیکم السلام مسز سیٹھ، بہت شکریہ آپ کے تعاون کا۔ رفاقت اسے دیکھتے جگہ دی۔ ہاں اٹس اوکے، اس میں میرا ہی فائدہ ہے تو میں کیوں نہ آتی۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی، اس کی مسکراہٹ سے گال پہ ننھا سا گڑا نمایاں ہوا۔ وہ اس کی چھوڑی ہوئی جگہ پہ بیٹھی۔ اور مجھے مسز سیٹھ مت کہا کریں، میرا نام نوشین ہے، آپ مجھے میرے نام سے ہی پکاریں۔ ہم ٹھیک ہے۔ کچھ دیر میں ان لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ ہیئرنگ شروع کی گئی۔ عشوہ اور ابان سب سے پہلے لائن میں بیٹھے تھے، دوسری میں حمید صاحب اور عائشہ تھے، اور لوگ بھی تھے۔ ملزم کو لایا جائے، اسام کو بلایا گیا تھا۔ پولیس کسٹڈی میں اسام کو وٹنس باکس میں لایا گیا۔ بڑی ہوئی داڑھی، بڑے ہوئے بال، 1 مہینے میں اس کا حلیہ تبدیل ہو گیا تھا۔ عشوہ نے اسے ایک نظر دیکھا، ناک میں ابھی بھی ہلکا درد ہو رہا تھا۔ جی عدالت کی کارروائی شروع کی جائے، جج نے اجازت دی۔ امید ہے کہ آج آخری بار آپ کو ہمارے لیے زحمت ہوگی جج صاحب۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیٹھ علی کی بیوہ نوشین صاحبہ نے دیت لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ فائل جج صاحب کے ٹیبل پہ رکھتے وکیل نے کہا۔ آبجیکشن مائی لارڈ۔ پروسیکیوٹر فوراً کھڑا ہوا۔ اگر پروسیکیوٹر کوئی سوالات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مسز نوشین سے۔ وہ جانتا تھا آرام سے تو نہیں بیٹھے گا۔ جی میں ان کی بیوہ کو بلانا چاہوں گا۔ ان کو وٹنس باکس میں بلایا جائے، جج نے اجازت دی۔ نوشین پر اعتماد چال سے چلتے اندر آئی۔ اس کے سامنے قرآن رکھتے اس سے حلف لیا گیا۔ آپ کی عمر کیا ہے مسز نوشین؟ پروسیکیوٹر نے شروع کیا۔ جی 27 سال۔ اور آپ کے مرحوم شوہر کی؟ وہ 60-70 کے قریب ہوں گے۔ تو آپ کو کیا ایسی ضرورت تھی ان سے شادی کرنے کی، یا آپ جھوٹ بول رہی ہیں؟ مجھے ضرورت نہیں تھی، انہیں ضرورت تھی۔ بے باک انداز۔ کیسی ضرورت؟ جسمانی ضرورت، جو ہر مرد کو کسی بھی عورت سے ہوتی ہے۔ اب میں واضح کر کے تو نہیں بتا سکتی نا۔ گلا گھنگھارتے وکیل شاید شرمندہ ہوا۔ آپ انہیں منع کر سکتی تھی کہ آپ ان کے بینک بیلنس سے امپریس ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے انہوں نے خریدا تھا 5 لاکھ میں۔ سب کی نظر نوشین پہ تھی۔ میں سمجھا نہیں کیا کہنا چاہتی ہیں۔ میں ایک طوائف خانے کی بے بس طوائف تھی جسے وہاں کی رانی نے بیچ دیا تھا سیٹھ کے ہاتھوں۔ سیٹھ نے پہلی تو کچھ راتیں میرے ساتھ سہانی کی، پھر اسے لگا کہ میں اس کی بیوی بننے کے قابل ہوں تو اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ نکاح نامہ ساتھ لائی ہوں میں، اپنے پرس سے نکاح نامہ نکال کے دکھایا۔ وکیل نے دیکھتے جج صاحب کو پکڑایا۔ انہوں نے دیکھ کے واپس شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ میں نے دیت لینے کا فیصلہ کیا ہے اور میں ابھی یہاں جج صاحب کے سامنے دوبارہ یہ اقرار کر رہی ہوں کہ مجھے دیت دل سے قبول ہے، نہ کہ کسی زور زبردستی سے۔ اوکے، میں کچھ سیکنڈ میں فیصلہ سناتا ہوں۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ پھر دیت کی رقم جو رفاقت ساتھ لایا تھا جج کے میز پہ رکھی۔ ساتھ بیٹھے
ہیلپر نے بیگ اٹھا کے سارے پیسے مشین میں ڈالے تو فوراً ہی رقم نکل آئی۔ ٹھیک ہے، عدالت عصام شیخ کو باعزت بری کرتی ہے اور حکم دیتی ہے کہ ان پہ کسی بھی قسم کا الزام اگر لگایا گیا ہے تو اسے ختم کر دیا جائے۔ جج صاحب نے فیصلہ سناتے کیس بند کر دیا تھا۔ ہر ایک کے چہرے پہ مسکراہٹ چھائی۔ بابا ابان اٹھ کے عصام کے پاس آیا تھا، اسے لپٹتے وہ بہت خوش لگ رہا تھا، لیکن ابھی بھی عصام کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی تھی۔ چلیے سر، کچھ پیپر ورک کرنا ہے، پھر آپ گھر جا سکتے ہیں۔ انسپکٹر نے اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ باقی سب لوگ گاڑیوں کی طرف چلے گئے تھے۔ اشوا عصام کے ساتھ تھانے آئی تھی۔ وہ دونوں الگ گاڑی میں تھے۔ انسپکٹر کے ساتھ ان کا وکیل بھی تھا۔ ابان، عائشہ اور حمید رفاقت کے ساتھ جا رہے تھے۔ وہ انہیں گھر ڈراپ کرنے والا تھا۔ تھانے میں آتے اس نے کچھ پیپر سائن کیے۔ مجھے اپنا سامان لینا ہے، ایک دفعہ لاک اپ میں جا سکتا ہوں؟ جی سر، لے لیجئے۔ انسپکٹر نے اجازت دی۔ عصام اٹھ کے چلا گیا۔ انسپکٹر اپنے کام میں مصروف ہوا تو اشوا بھی اٹھ کے اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ لاک اپ کے اندر دیوار کے پاس سے کچھ اٹھا رہا تھا۔ آہٹ پہ پیچھے مڑ کے دیکھتے سیدھا ہوا۔ میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی۔ وہ بھاگ کے اس کے قریب آئی۔ بے بسی سے اس کے ہونٹوں پہ چکتے وہ شاید 1 مہینے کی پیاس بجھانا چاہتا تھا۔ شاید اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے وہ شدت سے اپنے ہونٹ اس کے لبوں پہ بے وقت کاٹ چکا تھا۔ اس کی شرٹ کو سختی سے بھینچتے وہ بدحواس ہوئی۔ ناک کا درد غائب ہو چکا تھا۔ عصام بھول چکا تھا کہ اس وقت وہ حوالات میں ہے۔ ہونٹوں کی قید کیے وہ اپنی ساری تھکن اس میں انڈیل رہا تھا۔ بس ہونٹوں کو صاف کرتے وہ پیچھے ہوئی، لیکن وہ اسے اپنی قید میں لیے والوں کی خوشبو میں مدہوش ہوا تھا۔ اشوا اپنی گردن پہ اس کے ہونٹ کا لفظ محسوس کرتے تیز سے سانس لے رہی تھی۔ عصام گھر چلیں، وہ پگھل رہی تھی۔ برداشت نہیں ہو رہا تو نوز پن کیوں؟ اس کا چہرہ ہاتھوں سے لیتے وہ سرخ ناک کو دیکھا، پھر چک کے اس پہ لب رکھ دیے۔ میں وہ کچھ بھی نہیں۔ وہ پھر سے اس کے ہونٹوں پہ چکا۔ ہم پہلے گھر چلیں گے۔ ہونٹوں پہ ہاتھ رکھتے اسے روکا۔ ہاں، اس کی کلائی پکڑتے ہتھیلی چومی جو اس کے ہونٹوں سے لگی تھی۔ پہلے گھر جانا ہے۔ پیچھے مڑتے اس نے زمین سے کچھ اٹھایا۔ اسے دیکھ کے اشوا کی آنکھیں کھلی تھی۔ عصام، یہ گن۔ چپ رہیں۔ اس کی کلائی پکڑتے وہ لاک اپ سے باہر نکلا۔ 2 لاک اپ پہ وہ لاک اپ چھوڑ کے اگلے لاک اپ میں دانیہ سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی۔ اسے وہاں سے آزاد کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن ایک تھا، اس کا مسیحا عصام شیخ۔ پستول سے نشانہ باندھتے اس کی کن پٹی پہ سیٹ کیا، پھر ٹریگر دبا دیا۔ گولی چلنے کی کوئی آواز نہیں آئی۔ دانیہ کے جسم نے ایک ہچکولا لیا تھا، پھر بیٹھے ہی وہ زمین پہ گر گئی۔ وہ آزاد ہو گئی تھی۔ اشوا نے بامشکل اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ایک چیخ روکی تھی۔ عصام نے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کا ہاتھ اٹھایا۔ غلط نہیں کیا میں نے۔ اس کا چہرہ اوپر کرتے آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی کلائی تھامتے وہ واپسی کے لیے مڑا۔ اشوا گھسیٹتے چہرے کے ساتھ اس کے پیچھے تھی۔ باہر نکلتے انسپکٹر کو گردن ہلا کے اللہ حافظ کہا اس نے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی رفاقت نے بھجوا دی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ساتھ تھے، اپنے گھر، اور ابان وہاں اس کا خیال نہیں رکھیں گے۔ الٹا سوال، رکھیں گے کیوں نہیں رکھیں گے؟ وہ ہڑبڑائی۔ تو اسے کچھ دن وہیں رہنے دیں۔ کیوں؟ وہ آپ کو مس کر رہا تھا۔ وہ آپ اسے وہیں چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ میں بھی آپ کو مس کر رہا تھا، اور میں کوئی ڈسٹربنس نہیں برداشت کروں گا۔ وہ آپ کا اپنا بیٹا ہے۔ اشوا نے گھورا۔ تو اسے ہمارے بیچ آنے دو۔ نہیں، میرا مطلب ہے وہاں کیسے رہے گا؟ میں بھی نہیں ہوں۔ اور پھر آپ کے لیے کتنا اداس تھا۔ اوکے، اس نے گاڑی کا رخ موڑا۔ ایک دم سے اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ آپ کو وہیں چھوڑ کے اسے لے آؤں گا، گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے جارحانہ انداز میں کہا۔ عصام، آپ اتنی جلدی خاموش ہیں؟ اسے بریک لگایا۔ گاڑی کی سپیڈ تیز سے تیز ہو رہی تھی۔ پلیز گاڑی سلو کریں۔ ہوا کی طرح وہ گاڑیاں کراس کر رہے تھے۔ عصام انسنی کرتے ڈرائیور کرتا رہا۔ 5 منٹ میں اشوا کے گھر کے سامنے گاڑی رکی۔ اتریں۔ اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اشوا بس اسے دیکھ رہی تھی۔ اتریں۔ نہیں، میں ساتھ جاؤں گی۔ وہ بیٹھی رہی۔ عصام آگے ہوتے اسے باہر نکالا۔ جھٹکا لگنے سے اس کے پیٹ میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ عصام آرام سے بیلنس سیدھا کرتے وہ مشکل سے کھڑی ہوئی تھی۔ عصام نے کندھے سے پکڑتے اسے سہارا دیا۔ بیٹھے، میں ابان کو لے کے آتا ہوں۔ اسے واپس بٹھایا۔ ہاں، بس مجھے تکلیف دینے میں مزہ آتا ہے۔ ہاں، جیسے آپ کو میرا دل توڑنے میں۔ اگر دل توڑنا ہوتا نا تو یہ نوز پن اس وقت یہاں نہ ہوتی۔ انگلی سے ناک کی طرف اشارہ کیا۔ تو پھر مجھ سے فرار کیوں ہونا چاہ رہی ہیں؟ فرار نہیں ہونا چاہتی، بس ابان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اسے اس کی بھی فکر تھی۔ وہ جانتی تھی ابان اسے کتنا مس کیا تھا۔ کاش آپ اسٹیپ مدر کی طرح اس کے ساتھ بیہیو کرتی۔ گاڑی کا دروازہ کھولا ہوا تھا۔ اب لے آئیں۔ اشوا نے اسے یاد دلایا۔ اوکے، میں بھی آتی ہوں، میں نے بھی سامان لینا ہے۔ اوکے۔ وہ اس کا اشارہ سمجھتے مسکرایا۔ پھر ابان کو لے کے وہ لوگ گھر آ گئے تھے۔ مما نے کہا تھا نا کھانا کھا کے جاؤ، لیکن عصام کو پہلے اپنا حلیہ درست کرنا تھا۔ کھانا عائشہ نے پیک کر دیا تھا، ہم لوگ ہوٹل سے لے لیں گے۔ ہوٹلوں میں سے بھی کھاتے رہنا، یہ لے جاؤ، ابھی جا کے فوراً سے تو نہیں بنے گا نا؟ اصرار کر کے دے ہی دیا۔ گھر آ کے عصام پہلے فریش ہوا تھا۔ اشوا کچن میں آ گئی۔ کھانا وغیرہ گرم کرنے میں سلیون جا رہا ہوں، واپسی پہ روٹیاں لیتے آؤں گا، آپ سالن بنا لیں بس۔ وہ کچن کی صفائی کر رہی تھی جب عصام فریش سا وہاں آیا۔
گھر میں کچھ ہے ہی نہیں بنانے کے لیے۔ شیلف سے چمچ اٹھا کے کیبن میں رکھی۔ ویسے بھی لانے کی کیا ضرورت ہے، مما نے دیا تو ہے۔ اوکے، آپ اور ابان کھا لینا، مجھے دیر ہو جائے شاید۔ کتنے بجے آئیں گے؟ جلدی آ جاؤں گا، کوشش کروں گا۔ آپ بس ابان کو سلا دینا، کہتے وہ باہر چلا گیا۔ ابان کو کیوں سلا دوں، وہ سوچ رہی تھی، پھر ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہنسی۔ اب تو نہیں سلانا، سر ہلاتے وہ واپس کام میں مصروف ہوگی۔ بھائی کی شادی پہ نہیں آؤ گی؟ عزت اپنے کمرے میں لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، پھر کچھ سوچتے رئیس کو میسج کیا۔ 10 منٹ، پھر 20، پھر آدھا گھنٹہ گزر گیا، رئیس کا جواب نہیں آیا۔ آج کل ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ان کی فیس ٹو فیس بات ہوئے 2 ماہ ہونے کے قریب تھے۔ پلوشہ نے عائشہ سے بات کی تھی، لیکن انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ رئیس کی منگنی کر چکے ہیں۔ انہیں کنونس کرنا اب پلوشہ کی بس کی بات ہی نہیں تھی۔ سیم وہی سب جیسے کہ اشوا کے لیے پلوشہ کرتی تھی، اب عائشہ کر رہی تھی۔ عزت بھی کچھ سنبھل گئی تھی۔ رئیس سے بات ہوتی تھی لیکن بہت کم، جب بھی ہوتی وہ ایسے ہی رپلائی کرتا تھا۔ شاید وہ اس سے تھک چکا تھا۔ 3 گھنٹے بعد اس کا جواب ہے، شاید 1 لفظ بس، ٹھیک ہے۔ عزت فوراً رپلائی کر دیتی تھی۔ اشوا چلی گئی، اس کا کوئی میسج نہیں آیا تو عزت نے دوبارہ کیا، جی، پھر 1 لفظی میسج، اسام بھائی رہا ہو گئے؟ دوبارہ میسج کیا، ہاں جی آج ہی ہوئے ہیں، وہ مووی دیکھ رہا تھا۔ اچھا، عزت نے رپلائی کیا۔ اس طرف سے کوئی میسج نہیں آیا۔ عزت نے موبائل رکھ دیا۔ وہ خود پہ اتنا کنٹرول کرتی تھی، پھر بھی دن میں 1-2 بار وہ رئیس کو میسج کر ہی لیتی تھی۔ مہاپیر کی شادی میں بھی 20-22 دن رہے تھے۔ اس کی تیاری میں مشغولہ پلوشہ عزت کو دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا اگر وہ اسے دیکھیں گی تو شاید اپنے بیٹے کی خوشیوں کو بھول جائیں گی، ان سے دل اچاٹ ہو جائے گا۔ پہلے ہی وہ اس کے ساتھ اتنا کچھ کر چکی تھی، اب انہیں عزت کے لیے بھی بہت وقت تھا۔ انہیں یقین تھا ان کی بیٹی بھی اپنے حصے کی خوشیاں ضرور حاصل کرے گی۔ رات کو جب وہ واپس آیا تو ابان اشوا سے لپٹا سو رہا تھا۔ واہ، آج کی رات تو میری باری، اور یہ محترم آگے ہو کے اسے اشوا سے لگ گیا۔ بابا آپ آ گئے؟ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ نہیں، آپ خواب دیکھ رہے ہیں، واپس سو جائیں۔ آپ بھی یہیں سو جائیں۔ دوبارہ اشوا کی طرف کھسکتے اس کے لیے جگہ بنائی۔ نہیں بیٹا، آپ اپنے کمرے میں سوئیں گے۔ بابا کیا ہے یار، مجھے مما کے ساتھ سونے کی عادت ہو گئی ہے، آپ چلے جائیں۔ وہ اٹھ کے بیٹھا۔ مجھے بھی عادت ہے اور میری زیادہ عرصے کی عادت ہے، وہ بھی بچہ بنا۔ ایک کام کرتے ہیں، کچھ سوچتے۔ اس نے اسام کو دیکھا۔ وہ اسے بڑے ضبط سے دیکھ رہا تھا۔ مما کو درمیان میں کریں، ایک طرف آپ سو جائیں، ایک طرف میں۔ جی نہیں، چپ چاپ اپنے روم میں جائیں۔ بابا کیا ہے، آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا میں؟ بیٹا تم نہ بھی کرو تو تمہارے سامنے کچھ نہیں کر سکتا میں۔ وہ وسپرنگ میں بات کر رہے تھے۔ آپ کو ایسا کیا کرنا ہے جو میرے سامنے نہیں کر سکتے؟ بتا بھی نہیں سکتا، وہ الجھا۔ تو میں سو جاؤں گا نا، آپ کر لینا، اٹھو یہاں سے۔ اسام نے زبردستی سے اٹھانے کی کوشش کی۔ مما ابان کی آواز اونچی ہوئی، اشوا کی آنکھ کھل گئی کہ کیا ہو رہا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اسام ابان کو گھور رہا تھا اور ابان ہنسا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ نے اسے اپنے ساتھ سلانے کی عادت کیوں ڈالی ہے؟ جا ہی نہیں رہا آپ یہاں سے۔ مما کے گھر میں زیادہ روم نہیں تھے ساتھ ہی، تو رئیس کے ساتھ سلانا تھا اسے۔ کیا ہو گیا ہے اسام؟ اس کے ماتھے کے بال اشوا کو بالکل بھی اچھے نہیں لگے۔ اسے اپنی زبان میں سمجھا دے ورنہ میری باتیں آپ کو ہی بری لگیں گی۔ وہ اشوا پہ غصہ ہونے لگا۔ اچھا جاتا ہوں، آپ تو بس ڈانٹنے ہی لگ جاتے ہیں۔ ابان بیڈ سے اترتے جوتے پہننے لگا۔ مما پاپا نے آپ کو سونے نہیں دینا، میں بتا رہا ہوں۔ جاتے جاتے اشوا کو دیکھا، اسی لیے آپ کو بھگا رہے ہیں کہ ہم جاگ سکیں۔ اسام نے اسے جتایا۔ اشوا نے دانت کچکچائے۔ تو میں بھی جاگ لوں گا۔ ابان رکا۔ تم جاؤ میرے باپ، تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ اسام نے اسے باہر دھکیلا۔ لاک مت کیجیے گا، مجھے واپس بھی آنا پڑ سکتا ہے۔ میں دونوں لاک لگاؤں گا، کوئی مسئلہ ہوا تو خود ہی سولو کر لینا۔ اسے کمرے کا راستہ دکھاتے دروازہ بند کر دیا۔ ویڈیو بنا لیجیے گا مما، میں دیکھوں گا بابا کیا کرتے ہیں۔ وہ باہر نکلتے کیا آپ اسے کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اشوا نے اسے ٹوکا۔ ایسا کریں گے تو کسی دن اسے میں کہیں چھوڑ آؤں گا۔ بیڈ پہ بیٹھتے اور جوتے اتارے۔ آپ کی اپنی ہی اولاد ہے نا؟ مشکوک نظروں سے دیکھتے اشوا پیچھے سرکی تھی کیونکہ اسام کا ہاتھ اس کی شرٹ کو پکڑ چکا تھا۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے، میری ہی اولاد ہے۔ دور ہوتی اشوا کو اپنے قریب کیا۔ یہ آپ کے آنے سے پہلے بڑا شریف تھا، آپ نے پتہ نہیں کیا کھلایا ہے اسے۔ اس کے بالوں کو سمیٹتے جوڑا بنایا۔ یہاں کچھ لگا لیتی، ناک ابھی بھی ہلکی سرخ تھی۔ اس نے لگایا تھا، ابھی درد نہیں ہو رہا۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اس کی گردن کو دیکھ رہی تھی۔ شہر کے اوپر چھوٹا سا گولا بنا ہوا تھا جو ابھرا ہوا تھا۔ اسام نے اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کے ہونٹوں میں ہونٹ رکھتے شرارت کی۔ یہ زیادہ میٹھے ہو گئے ہیں، دوبارہ ایسے ہی کیا، آپ کو وہم ہے؟ وہ مسکرائی۔ اچھا، اس کی گردن پہ ہونٹ رکھے۔ یہ نمکین ہے، ہر حصے کا اپنا ذائقہ۔ بابا زبان کی نوک اس کی کان کی لو سے ٹکرائی تھی کہ ابان کی آواز آئی۔ نیند کی گولیاں نہیں ہیں ہمارے پاس؟ گہری سانس لیتے پیچھے ہوا۔ ہاں اشوا کھلکھلا کے ہنسی۔ نہ کریں یار، دروازہ کھولتے اسے روکا۔
بابا وہ آپ کا سیکرٹ کیمرہ لینا تھا۔ شریفوں کی طرح نظریں جھکایا ابان اندر آیا، پھر ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑا کیمرہ اٹھایا۔ عصام نہ سمجھی سے اور اشوا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیوں؟ وہ بابا رئیس نے مجھے بتایا تھا لیپ ٹاپ پہ کنیکٹ کرنا۔ نیند نہیں آ رہی تھی تو میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا تھا، مزے سے کہتے باہر نکل گیا، جبکہ عصام منہ کھولے بند دروازہ دیکھ رہا تھا۔ ہاں 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 بیچارہ عصام، رکے میں آتا ہوں۔ عصام ابان کے پیچھے باہر نکلا۔ رکو ذرا، وہ سامنے ہی جا رہا تھا۔ جی بابا۔ معصومیت سے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ جو ابھی کہہ کے آئے ہو واقعی سچ تھا؟ اسے لگا شاید مذاق ہو۔ جی میں آپ کا اور میرا اس وقت مذاق نہیں ہے۔ میں نے دیکھا جب آپ نے مما کو یہاں پیار کیا۔ اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھتے اسے شوق کیا۔ اوکے، تحمل سے اسے دیکھا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، انہیں بس ناک میں درد ہو رہا تھا تو میں نے۔ ان کی ناک پہ تو درد نہیں تھا۔ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائی۔ یہ مجھے دو۔ اس کے ہاتھ سے کیمرہ لیا۔ یہ میں توڑ رہا ہوں۔ زمین پہ مارا۔ بڑی مشکل سے وہ اسے برداشت کر رہا تھا۔ یہ نکال لیا ہے میں نے۔ کیمرہ تو اس کی ہتھیلی میں تھا، ہتھیلی سامنے کی۔ بڑے کمینے ہو، منہ میں بڑبڑا کے رہ گیا۔ یہ لے لیں آپ، اب میں نے کیا کرنا ہے ویسے بھی۔ اسے دیتے وہ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ عصام اس کے پیچھے گیا۔ یہ لیپ ٹاپ اب ہرگز نہیں ملے گا۔ مت دیں بابا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اداسی کا ڈرامہ کرتے وہ اپنے سنگل بیڈ پہ لیٹ گیا۔ عصام نے ذرا بھی رحم نہیں کیا اور لیپ ٹاپ اٹھا کے کمرے میں لے آیا۔ حد ہے یار، سارا موڈ خراب کر دیا اس لڑکے نے۔ آن تھا کیمرہ کیا؟ اشوا نے پوچھا۔ جی، اور اس نے سب دیکھا بھی ہے۔ وہ تو شکر ہے جلدی پہنچ گیا یہاں کیمرہ لینے، ورنہ پتہ نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہ چلتا۔ اور وہ جھرجھریلی۔ ہاں ہاں، کیسا لگ رہا ہے پھر؟ اسے چھیڑا۔ آپ تو کچھ کہیں مت، آپ کی وجہ سے لے کے آیا ہوں اس ابان کو، ورنہ وہیں سڑتا رہتا تو اچھا تھا۔ ایسے ہی سڑتا رہتا، اس کی ماں بھی زندہ ہے۔ بس بس، ماں اسے گھورتے وہ لیٹ چکا تھا۔ اب لائٹ بند کر دیں، کہیں کچھ اور نہ لگایا ہو۔ غصہ نہ کریں، اس نے بس شرارت کی ہے۔ ایسی شرارتیں کون کرتا ہے، بے شرمی والی، اپنے ماں باپ کو ہی نہیں بخشا۔ عصام نے لیٹتے اپنی طرف گھسیٹا، اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے لائٹ آف کی۔ عصام شیخ کا، اس سے پہلے کہ وہ بیٹا کہتی اس کے ہونٹوں پہ قفل لگا چکا تھا۔ کبھی دن تیزی سے گزر رہے تھے تو کبھی لمحہ مشکل سے سرک رہا تھا۔ ابان کو اسکول داخل کروا کے عصام کچھ حد تک پرسکون ہو گیا تھا۔ بابا آپ آفس نہیں جا رہے کیا آج کل؟ وہ ابھی اسکول سے واپس آیا تھا تو عصام روز کی طرح ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ نہیں، ایک نظر اسے دیکھا جو بیگ اتار رہا تھا۔ اشوا پانی نکال رہی تھی۔ کیوں؟ اس سے سلام کرتے پاس بیٹھا۔ تمہاری مما اکیلی ہوتی ہیں تو اس لیے۔ آپ نے مجھے اسکول ہی اسی لیے بھیجا ہے نا، تاکہ آپ سکون سے مما کو پیار کریں۔ یار، عصام بس گردن ہلا کے رہ گیا۔ اب کیا کہتا ہے اسے؟ مما آج کھانے میں کیا بنایا ہے؟ وہ کچن کی طرف آیا، پھر اشوا کو ہگ کیا۔ کچھ خاص نہیں، گوبھی کا سالن اور روٹیاں۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کا ہاتھ پکڑتے باہر لے آیا۔ مجھے ابھی روٹی بنانی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا نانو نے کہا تھا گرمی میں کام نہیں کرنا؟ اسے یاد دلایا۔ ہاں یاد ہے۔ صوفے پہ بیٹھتے عصام کو دیکھا جو پرسوچ نظروں سے ابان کو دیکھ رہا تھا۔ ماما آپ بابا سے کہیں وہ میڈ رکھ دیں۔ اشوا کے ساتھ بیٹھتے اس کی گود میں سر رکھا۔ ہاں پہلے تم کم ہو جو میڈ بھی منڈلانے لگے آس پاس۔ اسے دیکھتے سوچا، زیادہ چپکو مت، دور رہو مما سے۔ عصام نے ٹوکا۔ آپ کی طرح نہیں چپک رہا۔ اس کے پیٹ کی طرف منہ کرتے آنکھیں بند کی، کیونکہ عصام کے ماتھے پہ آتے بل وہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مما آپ بعد میں پیدا ہو جاتی۔ کافی دیر بعد ابان کی آواز آئی تھی۔ ہیں وہ کیوں؟ اشوا نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے آپ سے شادی کرنی تھی۔ کیا؟ وہ اچھلی۔ کیا ہو گیا ہے؟ بس کہہ رہا ہوں، بابا جیسے انسان کو آپ ڈیزرو نہیں کرتی۔ عصام اس کی باتیں خاموشی سے سن اور برداشت کر رہا تھا۔ آج کل وہ کچھ زیادہ ہی مما مما کر رہا تھا۔ کیوں کیا ہے انہیں؟ اتنے اچھے ہیں، کیئرنگ ہیں۔ ان کی حرکتیں دیکھی ہیں مما آپ نے؟ وہ اٹھ کے بیٹھا۔ کیسی ہیں میری حرکتیں؟ عصام نے غصے سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ بہت چیپ ہیں، آرام سے کہا گیا۔ فار ایگزامپل، کڑوا گھونٹ پیتے عصام نے اسے دیکھا۔ آپ مما کو پریشان کرتے ہیں، انہیں اور ان کے کان کھاتے ہیں۔ وہ تو تم میرے بھی کھا رہے ہو ابھی۔ ایسے نہیں، ایسے تھوڑا اونچا ہو کے۔ اس نے اشوا کے کان کی لو سے ہونٹ ٹچ کیے۔ عصام کا دل کر رہا تھا وہ کہیں ڈوب مرے۔ بال نوچتے وہ کھڑا ہوا، پھر ابان کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ یہ جو تمہاری مما ہے نا، یہ بیوی ہے میری۔ میں ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور آئندہ اگر آپ نے ایسی باتیں دوبارہ کی تو میں آپ کو بورڈنگ چھوڑاؤں گا۔ دھمکی دی۔ آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں بابا، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا آپ جب مما کو ایسے تنگ کرتے ہیں۔ مما اتنا تنگ نہیں ہوتی جتنا آپ ہو رہے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو آپ دونوں سے دور رکھوں گی۔ آپ دونوں ایک جیسے ہو، بالکل بھی شرم نہیں آتی۔ اشوا بمشکل بول پائی تھی۔
وہ دونوں ایسے لڑ رہے تھے جیسے کسی لڑکی کے دو عاشق لڑتے ہیں۔ نہیں آتی شرم، دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ سچ میں آپ لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اٹھ کے چلی گئی۔ پیچھے حسام ابان کی کلاس لیتا رہا اور ابان شرافت سے کھڑا رہا۔ آخر میں سوری بول کے اس نے بات ختم کی، لیکن جو چیز اس کے دماغ میں ایک بار آ گئی وہ جانا مشکل ہی تھی۔ کب آؤ گی آپ بھی؟ ہاں، اسے وہاں سے گئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ اشوا نے ایک چکر بھی واپس مما کے گھر نہیں لگایا تھا۔ بس کچھ دنوں تک میں اور ابان آپ کے پاس دوبارہ شفٹ ہو رہے ہیں۔ ماں پیر کی شادی کی وجہ سے اس کا پلان وہیں مما کے گھر رکے، لیکن حسام کو بھی اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ کتنے دن رکو گی؟ وہ خوش ہو گئی۔ شادی تک۔ ابان سکول گیا ہوا تھا اور حسام کی آج کوئی میٹنگ تھی، اس لیے وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہارے 2 جوڑے بنوائے ہیں میں نے، خود بھی شاپنگ کر لینا حسام کے ساتھ جا کے۔ آپ کے ساتھ آؤں گی، ابان کے بھی لینے ہیں۔ آپ ساتھ ہوں گی تو اچھا رہے گا۔ پہلے اپنے میاں سے پوچھ لینا وہ کیا کہتا ہے، یہ نہ ہو اس سے برا لگے۔ انہیں آج کل سوائے ابان کے اور کچھ برا نہیں لگ رہا۔ جس طرح ان کے حالات ہیں مجھے تو لگتا ہے وہ اسے کہیں چھوڑ ہی نہ آئیں۔ صرف سوچا، بولا کچھ نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں کام کر رہی ہوں، پھر بات کروں گی۔ اچھا ایک بات بتائیں، جلدی سے بولی۔ ہاں بولو۔ آپ نے ریس کے لیے جو لڑکی دیکھی ہے اس کی پکچر تو بھیج دیں، میرے پاس تو نہیں ہے اس کی تصویر۔ شادی پہ آؤں گی تو دیکھ لینا۔ چلیں ٹھیک ہے، میں رکھتی ہوں۔ پھر اس نے کال بند کر دی۔ حسام کا نمبر ڈھونڈ کے اسے کال کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ ابھی میٹنگ کے لیے جا رہا تھا۔ خیریت ہے؟ چلتے چلتے رکا۔ اس کا 4th منتھ سٹارٹ تھا۔ جی وہ مجھے پوچھنا تھا کہ کچھ دن امی کے گھر رہ آؤں۔ معصومیت سے پوچھا۔ نہیں، واپس آ کے بات کریں گے۔ اور وہ رکا۔ اپنا خیال رکھیں اور فالتو باتیں مت سوچیں۔ چٹا سفید انکار تھا سمجھو۔ اشوا منہ پھلا چکی تھی۔ اچھا کال کاٹ دی۔ حسام جب واپس آیا تو اشوا ناراض تھی۔ وہاں جانا کیوں ہے؟ اگر جانا بھی ہے تو رکنے کے لیے نہیں، ویسے ملنے چلے جاتے ہیں۔ ٹائی ڈھیلی کرتے اس کے پاس بیٹھا۔ نہیں نا، شادی ہے مابیر کی۔ وہ پانی لانے کے لیے اٹھنے لگی تو مابیر نے روک لیا۔ بھائی بولا کریں ساتھ، گھورا۔ انسیکیور کیوں ہو رہے ہیں اس کے لیے؟ اب میرا اس سے کوئی ایسا ویسا ریلیشن نہیں ہے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے انسیکیور؟ اسے دیکھا۔ بے شک نہ ہو، لیکن آپ کو بھائی کہنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اجازت دیں چلی جاؤں؟ ابان کو ساتھ لے کے جاؤں گی۔ نہیں جانا، جب شادی ہوگی تو ساتھ چلیں گے، ایسا مزہ نہیں آئے گا، وہاں انجوائے کریں گی۔ اشوا نے اسے دیکھا۔ ہم لوگ رسم شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے چلے جائیں گے اور جب سب سو جائیں گے تو پھر واپس آئیں گے، آپ کا انجوائمنٹ پورا ہو جائے گا۔ واہ، کبھی میری بات بھی مان لیا کریں۔ ساری آپ کی ہی مانتا ہوں، بس کہتے ہیں، مانتے تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ منہ پھلاتے پاس سے اٹھ گئی۔ حسام بس دیکھ کے رہ گیا۔ اب اسے کیسے بتاتا کہ اس کے اشوا کے بنا گزارا ہی نہیں ہوتا، اتنے دن کیسے رہتا؟ میں نے شادی میں جانا ہی نہیں ہے۔ اب ڈائننگ ٹیبل سے گلاس اٹھا کے نیچے شیٹ ٹھیک کی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ تسلی سے پاؤں پسارے۔ حسام، آپ خود بھی تو آفس ورک کے لیے 2 دن نہیں آتے، اب بدلہ لے رہی ہیں؟ نہیں، بس 3 دن کی بات ہے، پلیز جانے دیں۔ وہ واپس آئی۔ اچھا جانا کب ہے؟ منڈے کو، اور ابھی شاپنگ بھی کرنی ہے۔ اس کے پاس بیٹھتے خوشی سے کہا۔ اچھا۔ حسام نے اسے دیکھا۔ نوز پن ناک میں جھلملا رہی تھی۔ اب مجھے کیا ملے گا؟ کیا مطلب؟ وہ ٹھٹکی۔ مطلب یہ کہ میں نے آپ کو اجازت دے دی جانے کی، تو اب مجھے اسی خوشی میں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ منہ بناتے وہ کس کی؟ کچھ کھانے کے لیے ہی دے دیں، بھوک لگی ہے۔ ہونٹوں پہ نظر جمائی۔ لاتی ہوں۔ سٹ پٹاتے اٹھی، پھر دوسری طرف سے ہو کے وہ کچن میں آئی۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ رستے میں ہی پکڑ لیتا۔ ابان بھی آنے والا تھا۔ فریج سے کباب نکالے جو مما نے بنا کے بھیجے تھے، پھر انہیں فرائی کر کے حسام کو دیے۔ میری بھوک یہ نہیں مٹا سکتے۔ ایک اٹھاتے اسے دیکھا۔ فی الحال تو یہی ہیں، باقی چیزوں کا انتظام رات کو کیا جائے گا، گردن اکڑاتے شاہانہ انداز میں کہا۔ وہ مسکرایا۔ زندگی سکون کی راہ پہ رواں دواں تھی۔